الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. معزز سامعین، اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفات، حمد و ستائش، عظمت و کبریائی، تحمید و تقدیس، تعریف و توصیف اس خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر سجا کے لیے ہے، جو ہم تمام انسانوں کا اور کائنات کی ذرہ ذرہ چیزوں کا مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ بے شبہ درود و سلام ہو اس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر جس کا نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہوں نے دنیا کے اندر آ کر حق و باطل سے، نور کو تاریکی سے اور ہدایت کو گمراہی سے چھانٹ کر نمایاں اور واضح کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، خطبہ مسونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل سے ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا: وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم انسانوں پر اپنی نعمتیں نچھاور کرتے ہیں، انسانوں کو نعمتوں سے نوازتے ہیں، بندوں کو اپنی رحمتوں سے نوازتے ہیں، تو بندہ اس نعمت کے ملنے کے بعد وَنَأَى بِجَانِبِهِ اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ سے روح گردانی کر لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے، پریشانی پہنچتی ہے، تو کان یئوسا، وہ بندہ نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے۔ اسلامی بھائیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے انسان کی سب سے بڑی فطری کمزوری کو پیش کیا ہے، اور وہ فطری کمزوری کیا ہے کہ انسان کو جب اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں، انسان کے جب خوشحالی کے ایام آتے ہیں، آسانی کے دن آتے ہیں، تو انسان کیا کرتا ہے؟ انسان نماز کو چھوڑ دیتا ہے، انسان قرآن کی تلاوت بھول بیٹھتا ہے، انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، انسان کے پاس نماز پڑھنے کا وقت نہیں بچتا، انسان دنیا داری میں اتنا مست ہو جاتا ہے، دنیا کے کمانے میں، مادہ پرست دنیا کے اندر
انسان اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے اعراض کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین سے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اسی دنیا میں رہ کر جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، جب وہ نعمتیں چھین جاتی ہیں اور جب اللہ ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے تو انسان مایوس ہو جاتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک مومن کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ایک مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب مومن کو نعمتیں ملتی ہیں، آسائشیں ملتی ہیں، آرام ملتا ہے تو مومن بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر سجدہ شکر ادا کرتا ہے اور یہ کہتا ہے اللہ یہ نعمتیں تیری طرف سے ہیں، یہ انعام تیری طرف سے ہے، لہذا اس کا شکریہ بھی ہم تیرا ادا کرتے ہیں، شکریہ کا مستحق بھی تو ہے۔ اور جب یہ نعمتیں مومن بندے سے چھین جاتی ہیں، جب اس کے پریشانی کے دور آتے ہیں، تکلیفوں کے دور آتے ہیں، مصیبتوں کے ایام آتے ہیں تو وہ مومن بندہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، صبر کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ یہ نعمتیں تیری طرف سے تھیں، تو نے لے لیا ہے، کوئی بات نہیں، میں صبر کرتا ہوں۔ ایک مومن بندہ جب نعمتوں کے ملنے پر شکریہ ادا کرتا ہے تب بھی اس کو اجر و ثواب سے اللہ نوازتا ہے، اور ایک مومن بندہ جب اس سے نعمتیں چھن جاتی ہیں تب صبر کرتا ہے، تبھی بھی اس کو اللہ اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ اسلامی بھائیوں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزْعَنَاهَا مِنْهُ، جب ہم اپنے بندوں پر رحمتیں نازل کرتے ہیں اور ان نعمتوں کو، ان رحمتوں کو ہم بطور آزمائش چھین لیتے ہیں، ثُمَّ نَزْعَنَاهَا مِنْهُ، اس سے چھین لیتے ہیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو بندہ نا امید ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ناشکری کرنے لگتا ہے، اللہ کا نافرمان بندہ بن جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کے تعلق سے ایسے ایسے جملے ادا کرتا ہے جو انسان کو کبھی بھی ادا نہیں کرنا چاہیے۔ اسلامی بھائیوں، ذرا سوچئے، ایک امید آج دنیا میں ہم اور آپ اپنے باپ سے بھی امید لگائے وابستہ رکھتے ہیں، آج ہم اور آپ دنیا کے اندر اپنی ماں سے بھی امیدیں لگائے رکھتے ہیں، اپنے دوست احباب سے بھی امید ہماری وابستہ ہوتی ہے، لیکن یہ امیدیں چاہے وہ ماں سے ہو، باپ سے ہو، دوست احباب سے ہو، دنیا کے قریبی سے قریب رشتہ دار سے ہو، یہ امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، یہ آس ہمارا ختم ہو جاتا ہے، لیکن ایک امید، ایک آس ایسی ہے کہ اگر اس ذات سے لگائی جائے جو ذات پوری کائنات کی مالک ہے، پوری کائنات کا خالق ہے، اگر اس اللہ سے وہ امید لگائی جائے تو وہ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کی امیدوں کو توڑ نہیں سکتا، توڑنے نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو ضائع ہونے نہیں دیتا، پریشان ہوتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا ہے جو بندہ اللہ سے امیدیں لگائے رکھتا ہے۔ اسی لیے تو طبرانی کے اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مل کبائر، کبیرہ گناہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ انہی کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ، سب سے بڑا گناہ القنوط من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، جو انسان اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ کہیں نہ کہیں کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے، بڑے گناہوں میں ملوث ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجیے، اللہ کی رحمت سے مایوس کون ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس کون ہوتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے مایوس وہ لوگ ہوتے ہیں، قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں، گمراہ لوگ، ضال لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا إِنَّهُ لَا يَأْسُ بِالرَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے مایوس ہوتے ہیں۔ ایک مومن بندہ کبھی بھی اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہو سکتا، دنیا میں اس کے اوپر کتنی بھی بڑی پریشانیاں آ جائیں،
पहाड़ के बराबर आजमाइशें मुसीबतें आ जाएं, उनसे वो मुकाबला करता है, लेकिन अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होता, अल्लाह की नाशुक्री नहीं करता, अल्लाह की दात से वो ना उम्मीद नहीं होता है। इस्लामी भाइयों, इसीलिए याद रखिए, ये कुरान हमें उम्मीद दिलाता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात हमें उम्मीद दिलाती हैं, कुरान करीम की आयतें हमें उम्मीद दिलाती हैं, शरीयत मुतहरा हमें आस दिलाता है, अल्लाह का कानून, बनाया हुआ कानून अल्लाह का हमें उम्मीद दिलाता है। किस चीज की उम्मीद? फ्यूचर में आने वाली आसानियों की उम्मीद, मुस्तकबिल में आने वाली आसानियों की उम्मीद। इसीलिए तो जब ये कायनात नहीं बनी थी, इस कायनात के बनने से पहले, ये कारखाना बनने से पहले अल्लाह ने क्या लिखा था? इन्न रहमती सबक़त ग़ज़बी, मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब आ चुकी है, मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब आ चुकी है। ये कुरान करीम को पढ़ो, इस कुरान करीम को हमने बंद कर दिया है, इस कुरान करीम का पैगाम पढ़ो मेरे भाइयों। नौजवानों, जो आप जल्द अज जल्द मायूस हो जाते हो, आप फौरन अल्लाह की रहमत से नाउम्मीदी के शिकार बन जाते हो, आप कुरान करीम को पढ़ो, कुरान करीम की आयतें ये आवाज दे रही हैं, ये पुकार पुकार कर कह रही हैं, इन्न मअल उसरी युसरा, हर परेशानी के बाद आसानी है, हर तंगी के बाद आसानी है, हर आजमाइशों के बाद जो है एक अच्छा फल और अच्छा रास्ता आने वाला है। आपके परेशानियों की ये जो घटाटोप बादलें हैं वो छटने वाली है। इन्न मअल उसरी युसरा, हर परेशानी के बाद आसानी जरूर आती है। ये कुरान करीम हमें आस दिलाता है, ये उम्मीद दिलाता है। क्या कहता है? अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस सुअ व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द अइलाहुम मअल्लाह। अल्लाह पूछता है, ऐ मेरे बंदो बताओ तो सही, तुम्हारी परेशानियों को जो एक बिस्तरे मर्ज पर एक इंसान जो कराता है, इसकी परेशानी की आवाज ऊपर को उठती है, उसकी परेशानियों की आवाज को सुनता कौन है और सुन करके उसकी परेशानियों को दूर कौन करता है? बताओ, वयजअलुकुम खुलफाअल अर्द, तुम्हें जमीन में खलीफा कौन बनाता है? अल्लाह सवाल भी कर रहा है और फिर जवाब भी देता है, अइलाहुम मअल्लाह, भला बताओ क्या अल्लाह के अलावा दूसरा कोई माबूद है जो तुम्हारी परेशानी दुनिया में दूर कर सके, तुम्हें जमीन में खलीफा बना सके? क़लीलन मा तज़क्करून, लेकिन नसीहत हासिल करने वाले लोग, कुरान पढ़ने वाले लोग, कुरान और सुन्नत से फायदा उठाने वाले लोग बहुत थोड़े हैं, बहुत कम लोग हैं। ये कुरान करीम बताता है कि अगर दुनिया में आपकी परेशानी को दूर कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है। अल्लाह के अलावा दुनिया में कोई ऐसी जात नहीं, चाहे वो आपका कितना भी बड़ा करीबी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा रिश्तेदार क्यों ना हो, पैसे वाला दौलत वाला क्यों ना हो, आपकी परेशानी दूर नहीं कर सकता है। मेरे भाइयों, मैं आज के इस खुतबे जुमा में ये बताना चाहता हूँ, इस कम वक्त के अंदर, कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पैगाम देना चाहता हूँ कि कितने मोड़ पर इंसान ना उम्मीदी का शिकार हो जाता है, किन किन औकात में। औकात तो बहुत ज्यादा है, नुकात तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं चंद नुकात बताना चाहता हूं कि इंसान इस मोड़ पर अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाता है। पहला नुक्ता क्या है? पहला नुक्ता, एक गुनहगार इंसान जिसने गुनाह बहुत ज्यादा कर लिया, फराइज को छोड़ा, वाजिबात को छोड़ा, नफिल को छोड़ा, माँ बाप के हुकूक को छोड़ा और बीवी के हक को छोड़ा, गुनाह के दलदल में फंसा हुआ है। याद रखो गुनहगार लोगों, आप मायूस मत होना, गुनाह कितना भी हो जाए, लेकिन गुनाह पर गुनाह हो जाना ये बड़ी बात नहीं, बल्कि गुनाह पर गुनाह करते जाना ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा जुर्म है। याद है मेरे भाइयों, नौजवानों, अगर गुनाह हो गया है कोई बात नहीं, ऐसे गुनहगार लोगों से अल्लाह मुखातब होते हुए, ऐसे गुनहगार लोगों को अल्लाह पुकारते हुए कहता है, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह कहता है, कुल, ऐ मेरे नबी आप कह दीजिए। किससे कहिए? या इबादी, या का जो लफ्ज आता है ना, किस लिए आता है मालूम है? हाजिर के लिए आता है। अल्लाह कह रहा है, मेरे बंदों मैं तुमसे बहुत करीब हूँ। इबादी, मेरे बंदों से कहिए, ये जो गुनाह जिन्होंने किया है ना, ये मेरे बंदे हैं। गुनाह हुआ तो क्या हुआ, है तो मेरे बंदे। अल्लाह का जुमला कितना प्यारा है। अल्लाह अपने ऐसे गुनहगार बंदों से
کتنے پیارے انداز میں خطاب کر رہا ہے. یا عبادی، اے میرے نبی آپ کہیے ایسے میرے گنہگار بندوں سے جن بندوں نے الذی اسرفو، ایک دو گناہ نہیں. اسرف کس کو بولتے ہیں؟ بولتے ہیں نا فضول خرچی مت کرو یا پانی زیادہ خرچ مت کرو. زیادہ اسراف کرنے والا یہ شیطان کا بھائی ہے. یہ کہا جاتا ہے اسراف کہتے ہیں حد سے پار کر جانا، انلمٹ گناہ کر جانا. جو حد ہے گناہ کے، ان گناہوں کے حد کو پار کر جانا. اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور ظلم بھی کتنا، بہت زیادہ گناہ، بہت زیادہ غلطی کر لی، ظلم کر لیا، انلمٹ گناہ کیا. کیا کہیے میرے بندوں سے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، جنہوں نے انلمٹ گناہ کیا ہے نبی ایسے میرے بندوں سے کہیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اگر میرا گنہگار بندہ گناہوں کی دہلیز کو چھوڑ کر کے اگر میرے گھر میں آ کر کے روتا ہے، ایک مرتبہ آنسو بہاتا ہے، ایک مرتبہ توبہ صادقہ کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، اس کے آنکھ سے آنسو بعد میں گریں گے، اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. یغفر الذنوب جميعا، پلورل کا صیغہ جمع کا صیغہ ہے کہ ایک دو گناہ کو نہیں، ایک بند جو ہے آنکھ سے آنسو گرنے پر ایک دو گناہ نہیں، جميعا تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا. کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا نام غفور ہے اور رحم کرنے والا ہے. اللہ اکبر. ذرا سوچو میرے بھائی، گنہگار انسانوں کو اللہ نے خطاب کیا کہ انلمٹ گناہ تم سے ہو گیا، کوئی بات نہیں، شیطان کے بہکاوے میں مت آؤ، آ جاؤ رب کے بارگاہ میں، ایک مرتبہ رو لو، سچے دل سے توبہ کر لو، اللہ تمہارے ایک مرتبہ کے توبہ کرنے پر تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مدارج السالکین میں کیا لکھتے ہیں؟ ایک مثال لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جو ہے عورت اپنے بچی کو، ایک ماں اپنے بچے کو مارتی ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، مار کر جو ہے گھر سے باہر کر دیتی ہے، گھر کا دروازہ لگا لیتی ہے. وہ بچہ روتا ہوا چیختا ہوا کہ کوئی دلاسا دینے والا مل جائے، آنسو پوچھنے والا مل جائے، کوئی نہیں مل رہا. آگے چوراہے پہ جاتا ہے کہ کوئی وہاں مل جائے، انکل بولوں اور بول کر کے میرا آنسو پوچھ دے، کوئی نہیں ملتا. وہ بچہ پلٹ کر آتا ہے ماں کے گھر کے دروازے چوکھٹ پر، اپنے گھر کے چوکھٹ پر اپنے گال کو رکھ کر سو جاتا ہے. سوتے سوتے آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں اور نیند پڑ جاتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب ماں کی ممتا نے جوش مارا، محبت نے ولولہ جوش مارا، ماں نے دروازہ کھولا، کیا دیکھتی ہے؟ میرا بچہ روتے روتے سو گیا ہے. ہاں اس کو گود میں اٹھاتی ہے اور اس کو چومتی ہے، پیار و محبت کرتی ہے، کہتی ہے میرے بچے کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا دنیا میں تیری ماں کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تیری ماں کے سوا دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہے. میرے بھائیوں ذرا سوچو، اگر ایک گنہگار انسان ایسے گناہوں کے چوراہے سے پلٹ کر کے اگر نیکی کے راستے پر آتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، جیسے ایک ماں اپنے بچے کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی ہے، وہ رب العالمین جو اپنے بندے سے بے انتہا محبت کرتا ہے، وہ کیسے دیکھ سکتا ہے کہ میرا بندہ میرے گھر میں آ کر رو رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے؟ وہ اللہ اپنے بندے کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ رب العالمین جو اپنے بندے پر بے پناہ مہربان ہے، بے پناہ محبت کرتا ہے، وہ رب العالمین اپنے بندے کے آنسو کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیتا، معاف کر دیتا ہے اس کو اور کہتا ہے اے میرے بندے میں نے تیرے ایک دو نہیں بلکہ تمام غلطیوں کو معاف کر دیا کیونکہ تو نے سچے دل سے توبہ کی ہے. اسلامی بھائیوں، نوجوانوں، کبھی اگر ایگزام میں فیل ہو جاؤ کوئی بات نہیں ہے، ہمت نہیں ہارنا، حوصلہ پست مت کرنا، بہادری کے ساتھ کام لینا، حوصلے کے ساتھ کام لینا، سوسائڈ کے اس پر مت جانا، زہر کھانے کے اس پر مت جانا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. اگر فیل ہوئے کوئی بات نہیں ہے، ایک قدم اور آگے بڑھاؤ، مسلسل محنت کرو،
कोशिश करो। हौसला मंद इंसान वही होता है जो फेल होकर आगे बढ़ता है, आगे के कदम को और मजबूत करता है और पास होने की, कामयाब होने की कोशिश करता है। आप नाउम्मीद क्यों होते हो? आप मायूस क्यों होते हो? इस्लामी भाइयों, दूसरा नुक्ता जहां पर इंसान मायूस होता है, वो दूसरा नुक्ता कौन है? इंसान बहुत बीमार है, बहुत ज्यादा मर्ज में मुब्तला है, ऐसी बीमारी लग चुकी है जो इलाज बीमारी है, जिसको हमारे समाज के अंदर कैंसर कहा जाता है। आज का मामला क्या है? अगर कोई कैंसर के अंदर बीमार मुब्तला है, अगर उसको देखने के लिए, पेशेंट को देखने के लिए जाते हैं, हम पहले ही उसका मर्ज बढ़ा देते हैं बोलकर, अरे आपको इतनी बड़ी बीमारी है, ऐसा ऐसा मर्ज लाहिक है। डॉक्टर तो बोलता है कि आप एक हफ्ते के मेहमान हो, आप एक दिन के मेहमान हो। यह उसका हौसला बढ़ाने के बजाय आप उसकी हिम्मत को तोड़ देते हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब आप मरीज को देखने जाओ तो आप ये दुआ पढ़कर उसको हिम्मत दिया करो और कहा करो, ला बासा तुहूरुन इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह चाहेगा तो आपको दवा में, आपके इस दवा में अल्लाह जरूर शिफा रखेगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ असबाब की जरूरत नहीं पड़ती है। अल्लाह बगैर सबब के शिफा आपको देने पर कादिर है और आपको शिफा दे सकता है। ऐसे मौके पर कुरान की उस आयत को उठाओ और देखो, अय्यूब अलैहिस्सलाम बिस्तर मर्ज पर कितने साल मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अल्लाह से कभी शिकायत नहीं की, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुए और अल्लाह से सिर्फ ये कहा, अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन, ऐ अल्लाह तकलीफ ने छू लिया है और तू अरहमुर राहिमीन है। ये है अल्लाह की रहमत से मायूसी न होने की दलील। अगर मर्ज कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अल्लाह से अगर आपका ताल्लुक मजबूत है, रिश्ता मजबूत है, आप अल्लाह की रहमत से आप मायूस नहीं हुए हैं, इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह आपको शिफा देगा, जरूर आपको अच्छा करेगा। तीसरा नुक्ता जहां पर इंसान मायूस होता है, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं, तीसरा नुक्ता जहां पर इंसान मायूस होता है, वो नुक्ता और वो पॉइंट कौन सा है? इंसान की शादी होती है, साल 2 साल गुजरा, 3 साल गुजरा, बच्चा नहीं हो रहा है, औलाद जैसी अजीम नेमत नहीं मिल रही है। हाँ, वहां से बहन भी बोल रही, ननद भी बोल रही, वहां से गांव के लोग भी बोल रहे, दूसरे लोग भी बोल रहे, क्या बात है, कोई मर्ज तो नहीं है? क्या बात है, एक थाना नहीं, कई थाने पे थाने मिलते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि जो है बच्चा देना उसी का काम है, मियाँ बीवी के हाथ में है। याद रखो मुसलमानों, अल्लाह जब चाहेगा, जिसको चाहेगा, जो चाहेगा वही उसको हो सकता है। अगर अल्लाह औलाद देने पर आ जाए तो किसी को लड़का देता है, किसी को लड़की देता है और किसी को दोनों देता है, और किसी को वयजअलु मन यशाउ अकीमा, किसी को बांझ भी बना देता है। क्यों? ये अल्लाह के हाथ में है। देखो जरा, पढ़ो कुरान करीम को, पढ़ो तो सही, कम से कम कुरान करीम को, कुरान की बारीक बारीक से चीजों को पढ़ो, तदब्बुर के साथ पढ़ो। ज़करिया अलैहिस्सलाम क्या हैं? बोलो, ज़करिया अलैहिस्सलाम अभी भी औलाद हैं, औलाद नहीं हुई। क्या कहा अल्लाह से? अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहा, जब उनके हाथ में किफालत थी मरियम अलैहिस्सलाम की, जब उन्होंने वो कफील बने थे, किफालत कर रहे थे, मेराज में जाते हैं, क्या देखते हैं? बेमौसम फल पड़ा हुआ है। अभी मौसम आम का नहीं है, लेकिन आम पड़ा हुआ है। अभी ये मौसम फल का नहीं है, वो फल आ चुका है। अल्लाह से कहते हैं, अल्लाह जब तू बेमौसम फल देने पर कादिर है तो बेसबब औलाद तू कैसे नहीं दे सकता? अल्लाह अकबर। अल्लाह से कहा, अल्लाह मेरे बाल जरूर पक चुके हैं, हड्डियां जरूर कमजोर हो चुकी हैं, हड्डियों पर इंसान खड़ा होता है, भले से हड्डियां मेरी कमजोर हो गई। दूसरी तरफ मेरी बीवी बांझ हो चुकी है, मेरी बीवी ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है कि तमाम डॉक्टर लोग उससे जो है वो ये कह चुके हैं औलाद नहीं हो सकती है। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह, लेकिन ऐ अल्लाह, जब मैंने देखा कि मरियम के पास बेमौसम फल आ सकता है तो मैं तेरी तरफ हाथ उठाकर ये दुआ करता हूं कि हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा। अल्लाह, जब बेमौसम तू फल दे सकता है तो तू बेसबब औलाद क्यों नहीं दे सकता? इन्नका समीउद दुआ, अल्लाह मुझे औलाद चाहिए और तू दुआओं का सुनने वाला, तू दुआओं का सुनने वाला।
آج لوگ بولتے ہیں نا ہماری باتوں کو فلاں جگہ جاؤ فلاں جگہ جاؤ اولاد ہو سکتی. ایک نبی دعا کا سلیقہ بتا رہا ہے, ایک نبی مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہے. انک سمیع الدعاء انک سمیع, یہ بتا رہا ہے کہ اے اللہ تو ہی دعاؤں کو سن سکتا ہے, تو ہی اولاد دے سکتا ہے. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب. اللہ اکبر, نماز میں ہے, محراب میں ہے, اور خوشخبری ملتی ہے, اے میرے نبی, اے میرے پیغمبر زکریا, ہم تجھے اولاد کی خوشخبری دیتے ہیں, اور اس اولاد کا نام بھی رکھ دیتے ہیں یحییٰ علیہ السلام. اللہ اکبر. میرے بھائیوں ذرا بتاؤ, آج ہم اور آپ کتنی جلدی مایوس ہوتے ہیں. 2-4 سال اولاد نہیں ہوئی, تانے پہ تانے ملتے ہیں, اور بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں, بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. لیکن کبھی انبیاء کی سیرت کو بھی پڑھا کرو, قرآن پر توجہ دیا کرو, تدبر کیا کرو. 80 سال کے بعد اولاد ہوئی ہے. آخر اولاد ایک بانج عورت کو دیا تو کس نے دیا ہے؟ ایک بوڑھے انسان کو, ایک انسان ہڈی پر کھڑا ہوتا ہے, ہڈیاں کمزور ہوئی, اولاد دیا تو کس نے دیا ہے؟ کیا کوئی ڈاکٹر دے سکتا؟ کوئی دوائی سے اولاد ہو سکتی؟ نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا تھا کہ موسیٰ اس سمندر میں عصا مارو. بولو آج سمندر میں عصا ماریں گے راستہ بنے گا؟ بولو. اللہ نے کہا تمہارا کام ہے عصا مارنا, میرا کام ہے راستہ بنانا. تمہارا کام ہے کوشش کرنا, بنانا میرا کام ہے, اس کام کو انجام تک پہنچانا میرا کام ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے چشمے جاری کروا دیجئے ہر ایک قوم کے لیے, تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کیا کہا؟ عصا سے پتھر پر مارو چشمے نکلیں گے. ہاں میرے بھائیوں ذرا سوچئے کہ عصا سے پتھر پر مارنے سے چشمہ نکل سکتا؟ پانی نکل سکتا پتھر کے اندر سے؟ لیکن اللہ نے کہا پتھر پر عصا مارو, 12 چشمے نکلے کہ نہیں نکلے؟ بولو. نکالنا اللہ کا کام ہے, بنانا اللہ کا کام ہے, کوشش کرنا ہمارا کام ہے. ایک آخری بات بتا رہا ہوں میرے بھائیوں, آج اس مادی دنیا میں ہم اور آپ آگے بڑھ رہے ہیں. اس دنیا کے اندر اتنے ملوث ہیں کہ ہم اور آپ اخروی چیز کو, آخرت کو بھول چکے ہیں. بتائیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو کہاں سے پیدا کیا؟ جس پیسے کے لیے ہم اور آپ مر رہے ہیں نا, وہ دولت کہاں معلوم ہے؟ بتا رہا ہوں ابھی. ہمیں اور آپ کو اللہ نے کہاں سے پیدا کیا؟ اس زمین سے, مٹی سے پیدا کیا کہ نہیں کیا؟ مٹی سے پیدا کیا. اسی زمین میں تمام معدنیات ہیں, سونے چاندی تمام ہیرے جواہرات کہاں ہیں؟ زمین میں ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے کھانے کی چیزیں کہاں سے پیدا کرتا ہے؟ اناج پھل پھول تمام چیزیں کہاں سے اگتی ہیں؟ بولیے. زمین سے. اور یہ زمین کہاں پر ہے؟ بولو. پیدا ہم کو زمین سے کیا, کھانا زمین سے دے رہا ہے, پوری تمام چیزیں ہیرے جواہرات بڑی سے بڑی چیزیں اور اہم سے اہم چیزیں پوری زمین کے نیچے. اور زمین کہاں ہے؟ ہمارے پیر کے نیچے. زمین کہاں ہے؟ بولو. ہمارے پیر کے نیچے. اگر اللہ نے کہا اگر اس دولت کو پیر کے نیچے رکھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے, اگر اس دولت کو تم سر پہ اٹھانے کی کوشش کرو گے تو یہ دولت تمہیں برباد کر دے گی, آخرت کو بھلوا دے گی. اللہ نے جب دولت کو پیر کے نیچے رکھا ہے تو پیر کے نیچے رکھیے, اس کو اپنے سر پر اٹھانے کی کوشش مت کیجیے, ورنہ ہماری آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوسی کا شکار نہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیشہ اللہ کی ذات سے اپنی آس اپنی امیدیں وابستہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اے رب العالمین ہماری پریشانیوں کو دور پیدا فرما دے, اور ہمارے جو بھائی بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. رب العالمین جو دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے قبر کو نور سے منور کر دے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے. آمین یا رب العالمین.